ہمارے ساتھ ایک طفل ہے اور یہ کوئی عام طفل نہیں ہے بلکہ کافی اسپیشل طفل ہے. ان کا نام ہے فہد جاوید. فہد جاوید صاحب اپنے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کہاں سے ہیں اور یہاں پہ کیسے آئے؟ میرا نام فہد جاوید ہے. میں پاکستان سے کوٹلی آزاد کشمیر سے ہوں. میرے والد صاحب کا نام ڈاکٹر شاہ محمد جاوید ہے. تو پاکستان میں آپ کو پہلے بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 12 ایئرس. اچھا 12 سال کے ہیں آپ. اور پاکستان میں آپ کس کلاس میں ایجوکیشن لے رہے تھے؟ میں 7th میں. 7th میں لے رہے تھے. جی. اچھا تو اسکول اچھا لگتا تھا؟ جی. اچھا تو آپ کی ہابیز وغیرہ کیا ہیں؟ گیمز وغیرہ کیا کھیلتے ہیں یا میں کرکٹ کھیلتے ہیں؟ جی. اچھا تو فیوریٹ پلیئر کون ہے آپ کو کرکٹ میں؟ شاہد افریدی. شاہد افریدی. اچھا جی. ماشاء اللہ. اچھا تو آپ کے والد صاحب کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کہ آپ کو بھی کڈنیپ کیا گیا تھا، کوئی ہوا کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کیسے ہوا؟ اور 29 اکتوبر کی رات تھی. نانوں کے گھر سے ہم کھانا کھا کے آئے تھے تو ہم راستے میں پہنچے تو میں نے ابو کو کہا کہ پہلے جب ہم نانوں کے گھر کے باہر پہنچے تو میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے موڑی ہے. تو ابو نے مجھے کہا کہ اس طرح گاڑی نہ چلایا کرو. تو راستے میں ہم پہنچے تو میں نے کہا کہ گاڑی تیز چلائیں. تو پیچھے 2 بائک والے آ رہے تھے تو ابو نے کہا کہ ان کو آگے نکلنے دو تو پھر میں گاڑی تیز چلاتا ہوں. وہ آگے نکلے تو گاڑی تیز کیا انہوں نے اور گھر کے باہر پہنچ کے ابو نے مجھے کہا کہ دروازہ کھولو. تو میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نہیں کھولتا. تو انہوں نے کہا اچھا میں گاڑی کی لائٹس آپ کی طرف کرتا ہوں تو دروازہ کھولو. تو انہوں نے لائٹس کی ہیں میری طرف تو میں اکیلا جا کے میں نے دروازہ گھر کا کھولا، گیٹ کھولا تو گاڑی اندر کی. تو میں ابھی دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ انہوں نے ایک دم دھکا دے کے دروازے کا، تو ایک دم وہ 4 گنز تھی ان کے پاس اور منہ نہیں کر داڑھی بڑی بڑی داڑھیوں والے ایک دم انٹر ہو گئے. تو چیخ ماری ایک دم میں نے بھی اور ابو کی بھی چیخ نکل گئی. تو فوراً نے آ کے ہمارے ہاتھ بند کر دیے، منہ بند کر دیے اور ابو کی آنکھیں بھی بند کر دی. تو اور آپ کو اس طرح سے کڈنیپ کر کے لے گئے؟ جی جی. ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے کیا سوچا کیا کیا جائے؟ آپ نے کسی کو مدد کے لیے پکارا؟ آپ نے شور کیا؟ بس چیخ ماری، کچھ بولا نہیں، صرف چیخ ماری. اور ایک دم انہوں نے آ کے کہا کہ اگر بولو گے تو گولی مار دیں گے، نہیں تو کچھ بھی نہیں کہتے، چپ کر جاؤ. تو اسی وقت چپ کر گئے تھے ہم. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ کو کہاں لے گئے؟ میرپور لے گئے تھے. اس کے بعد ایک بہت ویران سے جنگل میں لے گئے تھے اور بار بار بہت چیک پوسٹ آئیں راستے میں اور بار بار وہ ہر چیک پوسٹ پہ کہتا تھا کہ رکتا نہیں تھا اور ہر پہ کہتا تھا کہ ان کے 2 گاڑیاں آگے بھی تھی اور 2 پیچھے بھی تھی جو انہوں نے ہمیں ادھر جا کے بتایا. تو کہتا تھا کہ بار بار دوسروں کو فون کر کے کہتا تھا کہ میری گاڑی کلیئر کرواؤ، میری گاڑی کلیئر کرواؤ. تو ایک جنگل میں لے گیا ہمیں، پھر بہت زیادہ بڑے جنگل میں. اس کو یہ شک تھا کہ ہماری گاڑی میں ٹریکر ہے. تو بار بار پوچھتا تھا ابو سے کہ ڈاکٹر گاڑی میں ٹریکر تو نہیں ہے؟ تو ابو کہتے تھے نہیں ٹریکر نہیں ہے گاڑی میں. تو میں ادھر جنگل میں جا کے پوچھتا تھا، جنگل میں جا کے دوسروں کو فون کر کے کہتا تھا کہ ہتھیار کہاں پہ ہتھیار. تو اس وقت پھر ہم یہی سوچتے تھے کہ بس اب یہ شاید ہمیں مارنا ہی چاہتے ہوں تو ہتھیار ان کا پوچھتے ہیں. تو پھر کوئی رات کے 3 بجے ہمیں وہاں سے انہوں نے ٹرک کی پیٹی میں جیسے ابو نے بتایا ڈالا اور پھر 2 راتیں اور 1 پورا دن ٹرک وہ چلتا رہا. اچھا. اور جب اس واقعے سے پہلے جب آپ جماعت میں آپ کا کیسا تھا آنا جانا؟ جماعت میں آپ جو اطفال کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اطفال اس میں جاتے تھے آپ؟ جی میں حصہ لیتا تھا اور اطفال کی ریلی پہ بھی میں جاتا تھا جو ہوتی تھی ہر سال. اچھا ٹھیک ہے. تو اوبیسلی اب تو آپ یو کے میں آ گئے ہیں تو آپ مس کرتے ہیں پاکستان میں اطفال کی ایکٹیویٹیز وغیرہ؟ جی جی مس کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی اطفال کی کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جی جی. تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ حصہ لیں گے. یہ جب آپ کو ابو کے ساتھ انہوں نے رکھا کڈنیپ کر کے تو اس وقت آپ ڈرے نہیں کہ مجھے اس طرح سے کڈنیپ کر لیا ہے اور میرے ابو جو ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں، کبھی ساتھ ہیں؟ ڈرتا تھا بہت زیادہ. اور جب مجھے انہوں نے ابو سے پہلی دفعہ 5 دن کے لیے علیحدہ کیا تو ایک دم میں شوق میں چلا گیا تھا. میں رویا بھی نہیں اس وقت، بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ابو بہت رو رہے تھے اس وقت جب مجھے وہ لے کے جا رہا تھا مجھے. تو ابو نے مجھے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ جاؤ جس خدا سے لیا تھا اس خدا کے حوالے. اچھا. اور جب آپ
اکیلے تھے تو آپ کیا سوچتے تھے اس وقت؟ وہ بالکل اکیلا بند روم ہوتا تھا میرا، بالکل ڈارک ہوتا تھا. ہر وقت کھانا دینے کے لیے وہ آتے تھے اور رکھ کے وہ چلے جاتے تھے وہیں پہ. تو آپ اکیلے رہتے تھے وہاں؟ جی اکیلا. اچھا. اور جب اکیلے تھے وہاں پہ تو اس وقت آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ نماز وغیرہ وہاں پڑھتے تھے؟ جب وہ اتنا بھی زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا تھا، لیکن کیونکہ لکڑی کے پرانے دروازے ان کے ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، اس میں سے لائٹ آتی رہتی تھی مجھے. تو نماز کا ٹائم، اور ان نے مجھے جب علیحدہ کیا تھا تو ایک گھڑی دے دی تھی، تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ آج یہ ڈیٹ ہے اور ٹائم یہ ہوا ہے نماز کا ٹائم. اور اذانیں بھی ہوتی تھی ان کی ادھر. اچھا. اور نمازیں آپ پوری پڑھتے تھے؟ جی تہجد بھی. تہجد بھی، ماشاء اللہ. مطلب کہ 12 سال کے آپ طفل ہیں اور ماشاء اللہ تہجد بھی پڑھتے تھے اور ساری نمازیں ہی پڑھتے تھے، اور اس سچویشن سے بھی آپ گزرے. تو آپ وہاں کوئی آپ کو خاص دعا بھی کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے رہتے تھے ہر وقت، اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا تو. اچھا. اور باقی گھر والے یاد آتے تھے؟ امی یاد آتی تھی؟ جی یاد آتی تھی. اچھا. تو جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ جو آپ کے جو اغوا کر کے لے گئے تھے وہ آپ سے کیسا بیہیویئر کرتے تھے؟ انہوں نے کوئی تنگ کیا آپ کو، مارا یا؟ پہلے 2 ماہ تو صرف مینٹل ٹارچر کرتے رہتے تھے. ان کا امیر آتا تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گندی گالیاں دیتا تھا، اور بہت گندی گالیاں دیتا تھا. اور پہلے 2 منتھ صرف اس نے ہمیں مینٹل ٹارچر کیا، ہر وقت کرتے رہتے تھے. اس کے بعد ان نے پھر ایک دم فرائیڈے تھا تو جب وہ بنو والی بات ہوئی کہ امی کو انہوں نے کہا کہ پیسے لے کے آؤ، تو اس خان نے نہیں جانے دیا امی کو. تو پھر اس چیز سے انہوں نے غصہ کر کے تو ایک دم ابو کو بھی کمرے میں لایا اور مجھے بھی، اور آنکھیں دونوں کی بند کر کے مجھے الٹا لٹکا دیا اور مجھے کوڑے مارے. اور ابو کے چاروں طرف وہ کھڑے ہو گئے تھے. ایک طرف سے ٹانگ آگے سے مارتے تھے، ابو پیچھے گرتے تھے تو وہ پیچھے والا ٹانگ مارتا تھا، رائٹ گرتے تھے تو لیفٹ والا ٹانگ مارتا تھا ابو کو. تو اس لیے ابو کی 4 ربس بھی فریکچر ہو گئی تھی. تو ابھی یہ سب آپ کے سامنے ہو رہا تھا یا آپ کے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی؟ نہیں، آنکھیں دونوں کی بند تھی، میری بھی اور ابو کی بھی. اچھا. اور یہ آپ کو کیا سمجھ آتا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو ان کا امیر بار بار مجھے اور ابو کو کہتا تھا کہ ڈاکٹر اور تم فہد ابھی احمدیت تک چھوڑتے ہو تو ہم بالکل تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے. اچھا. تو صرف وہ آپ کو احمدیت کی وجہ سے آپ پہ یہ ظلم کر رہے تھے؟ جی. ٹھیک ہے. اور کتنے مہینے بعد آپ جو تھے وہ نکل گئے وہاں سے؟ 4 منتھس کے بعد. اچھا. پھر گھر آ گئے؟ جی. تو گھر آ کے پھر آپ نے اوبیسلی فیملی وغیرہ سے اپنی ملے؟ جی. تو اس وقت کیسا محسوس ہوا؟ بہت اچھا. اچھا. اس وقت سب نے بہت زیادہ پیار کیا ہوگا. جی. تو اس کے کتنے عرصے بعد آپ یو کے آ گئے آپ؟ 1-1.5 مہینے کے بعد. اچھا. جی. تو یہاں پہ آ کے آپ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ اب یہاں پہ وہ مولوی تو نہیں ہے لیکن یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جی اچھا لگتا ہے. اچھا. اور یہاں پہ آپ نے کوئی اتفاق ہیں جن کو آپ نے دوست بنایا ہے آپ نے؟ جی. اچھا. اچھا. تو یہاں پہ آپ مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں؟ جی. جی آتا رہتا ہوں. اچھا. اور نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں؟ جی. جی. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں یا ابھی بھی آپ کو کوئی ڈر ہے یا خوف ہے؟ ڈر تو مجھے لگتا ہے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اب ہم انگلینڈ آ گئے ہیں، وہ نہیں ہے یہاں پہ، وہ نہیں آ سکتے اور یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. ٹھیک ہے. جب آپ وہاں پہ تھے اس ٹائم کوئی آپ کو خواب آئی ہو جو آپ نے اپنے اتفاق بھائیوں سے بتانی ہو کہ یہ مجھے خواب آئی تھی؟ خوابیں بہت زیادہ خوابیں آئیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آئے اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی آئے خواب میں. آخری دنوں میں جب انہوں نے ہمیں بہت ڈرایا کہ ہم گولی مار دیں گے، اور ہر رات کو میں اپنا چھرا تیز کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے. تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام خواب میں آئے تھے، تو انہوں نے مجھے اور ابو کو سائڈ پہ بلا کے کہا کہ آپ نے فکر نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آئے. اس طرح ہم جدھر رہتے تھے پاکستان میں کوٹلی اور ایک جگہ تھی پنڈی، اس کے درمیان میں ہم ہوتے ہیں. تو میرے ماموں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہماری فیملی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے. یہ خواب آیا؟ جی. ہماری فیملی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو میرے ماموں کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے ایک دم، تو وہ روک دیتے ہیں. تو بالکل چھوٹی سی سڑک ہوتی ہے کہ 2 گاڑیاں نہیں ایک ٹائم پہ جا سکتی. تو پیچھے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی گاڑی پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو
کوئی گھنٹہ ہم گاڑی اپنی ٹھیک کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ جلدی کرو یا وہ کرو، تو پہچانتے ابو ہیں ان کو کہ وہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ جب جاتے ہیں ہمارے ساتھ سے تو ہمیں اسمائل پاس کر کے جاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، یہ ایک کافی انسپریشنل ہوگا بچوں کے لیے بھی کہ ایک 12 سال کا بچہ ہے جس کو کہ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو اب جب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو آپ کو خوابیں دوبارہ آتی ہیں یا اب وہ خوابیں مطلب کہ نہیں آتی، یا آپ کو جو جب آپ اغوا تھے اس وقت کی خوابیں آپ کو آتی ہیں؟ کس ٹائپ کی؟ طالبان کی یا ہاں جو بھی آپ کس قسم کی خوابیں آتی ہیں آپ کو؟ طالبان کی بہت کم آتی ہیں. حضور ایک دفعہ موجودہ حضور خواب میں آئے تھے. اچھا جب سے آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ حضور سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی یہاں پہ آ کے؟ جی ہوئی ہے. تو حضور نے آپ کو کوئی چاکلیٹ وغیرہ دی ہے یا کچھ؟ جی دی ہے چاکلیٹ. اچھا تو حضور سے آپ کی بات ہوئی ہے یہاں پہ؟ جی. اچھا تو ابھی آپ کے ساتھ جو ہوا وہ اوبیسلی بہت برا ہوا اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل رکھے. تو اب آپ جو ہے وہ جب یہاں پہ آئے ہیں آپ نے تھوڑا سا ماحول دیکھا ہے تو آپ یہاں پہ بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں کے اطفال کو کہ کیسے زندگی گزاریں، کیسے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ رہیں؟ بس حضور کے خطبے سنیں اور جو کچھ حضور کہتے ہیں ان باتوں پہ عمل کریں اور نمازیں پڑھیں 5. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.